ہیں ایک ہی سوال کم سے کم اس میں لیتے ہیں، اور بھی ہے کہ کچھ یہاں سمجھ لیجئے ساتھی ہو، عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کی کیا حقیقت ہے، کیا اس سے منانا درست ہے؟ اور سمجھ لیجیے یہی سوال ہے جیسے عید میلاد کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میلاد النبی اسی مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس کو کہتے ہیں لوگ 12 ربیع الاول۔ پہلے اس کا نام تھا 12 وفات، اور اس مہینے کا بھی نام پہلے ربیع الاول تھا، لیکن ابھی پہلے سب اس کو 12 وفات کہتے تھے، پھر ایک خاص طبقہ اس کو عید میلاد النبی کہنا شروع کیا۔ کچھ دن تو یہ چلا، پھر کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی عید میلاد النبی کہنے لگے۔ ابھی ایک خاص طبقہ اس مہینے کو 12 ربیع النور کہتا ہے، اور اس مہینے کو ربیع الاول نہیں، ربیع النور، اس کا ایک نیا نام بھی دے دیا ہے۔ یعنی یہ بدل رہی ہیں چیزیں، پہلے اس کا 12 وفات نام تھا، اب عید میلاد النبی ہوا، پہلے اس کا ربیع الاول تھا، اب ربیع النور ہو گیا، اور 12 ربیع الاول کے بجائے کچھ لوگ 12 ربیع النور کہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے پہلی چیز، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے؟ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، تو سیرت نگاروں نے یہ تاریخ بھی لکھی ہے 12 ربیع الاول بھی، 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، 8 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن ساری روایتوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو جمع کرنے کے بعد تحقیق کی بنیاد پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ وفات کا دن ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ولادت کے سلسلے میں حتیٰ کہ ایک مقام پر احمد رضا خان صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ تحقیق میں جب یہ بات ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول نہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہ متحقق بات ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، 12 ربیع الاول کو، یہ طے شدہ بات ہے، تو آپ کا وفات کا دن جو ہے اس دن جشن منانا، اس میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ اگر اختلافی ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیز طے شدہ نہیں تھی کہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے یا 9۔ اگر یہ طے شدہ ہوتی، کوئی عبادت کو منایا کرتے، جشن منایا کرتے، میلاد کیا کرتے، تو ان کے اندر یہ چیز بالکل معروف ہوتی، لیکن یہ معروف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 12 ربیع الاول کو جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس میں بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، اور اس کے سب جوابات بھی دیے گئے۔ ایک دلیل تو یہ دی جاتی ہے کہ بڑا مشہور ہے کہ ابو لہب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کو جب خبر دی گئی تو اس نے اپنی لونڈی ثوبیہ جو تھی اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کیا تو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو ایک روایت بخاری میں جو ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے چونکہ اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس لیے پیر کے دن اس میں سے پانی نکلتا ہے اور میں اس کو چوس کر کے راحت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کی خبر جب لونڈی لے کر آئی تو اسی انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو یہ فائدہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ایک بڑے زبردست عالم بنڈالوی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے یہاں، وہ کہتے ہیں یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عباس نے۔ کون تھے یہ؟ ابو لہب کے بھائی تھے، حضرت عباس جو تھے ابو لہب کے بھائی تھے، اور جب انہوں نے خواب دیکھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، یہ جب خواب دیکھے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے۔ کافر نے خواب دیکھا، کافر کو جہنم میں، اور اس طرح انگلی چوستے ہوئے۔ اب اس خواب کو امام بخاری نے نقل کیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ اس خواب کی بنیاد پر لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ حضرت عباس نے کبھی عید میلاد نہیں منایا کہ ابو لہب میرے بھائی کو جب اتنا فائدہ ہوا انگلی کے اشارے کا تو اس دن میں خوشی مناؤں گا تو مجھ کو کیا کیا نہیں ملے گا۔ انہوں نے کبھی نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا۔ امام بخاری نے نقل کیا، انہوں نے نہیں منایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منایا، کسی نے نہیں منایا۔ اور میں نے 2 ہفتہ پہلے خطبہ دیتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی تھی کہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا بھائی چارہ تھا، مدینہ جب گئے یہ بیمار ہوئے، ان کی وفات ہو گئی، تو ان کے بارے میں ام ہانی نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون ان کو اللہ نے کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس بنیاد پر تم اتنی یقین سے یہ کہہ رہے ہو، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی جو کچھ ان کے معاملات تھے اس بنیاد پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہتی ہے اس کے بعد میں کسی کے بارے میں اب یہ نہیں کہوں گی۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان کا کہ ایک نہر جاری ہے عثمان بن مظعون کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اس سے ان کا جو نیک عمل ہے وہ ثواب جاریہ کی طرح جاری ہے، یہ مراد ہے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنت میں چلے گئے، وہ نجات پائے گئے، یہ کہاں سے آپ نے لکھا؟ اور خواب جو ہے تو اصول یاد رکھنا، 3 لوگ مرفوع قلم ہیں، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، مرفوع قلم ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا، اس کی نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ برائی۔ جس کو شریعت نے مرفوع قلم قرار دیا تم اس کو شریعت بنا رہے ہو، عجیب و غریب بات ہے، میری سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے مرفوع قلم ہے۔ بعض لوگ عید میلاد کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے نعمت کا تذکرہ، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب جس روز یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کی یہ نعمت ہے، اس روز بھی آدمی جشن منائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت آپس میں تم کو بھائی بھائی بنا دیے۔ اللہ نے بے شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں، اب چھوٹی بڑی الگ الگ کر کے اگر نعمتوں کا شکر ادا کریں تو آدمی زندگی بھر کے جلوس نکالے، اگر یہی شکل اختیار کرے۔ شکر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی الحمدللہ کہے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر اس طرح ادا کرے۔ شکر کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا وہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب اس میں اور بھی کچھ چیزیں کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کہ اس کو جو لوگ مناتے ہیں، جیسے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معلوم نہیں شاید صاحب نے یہ شعر کہتے ہوئے اللہ کا خوف کیوں ان کے دل میں نہیں آیا کہ ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشی کا یہی طریقہ ہے کہ جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے نکال رہے ہیں اور تمام چیزیں نعرے وغیرہ کر رہے ہیں، یہ ہے طریقہ کار۔ صحابہ کرام نے کیا، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا۔ کیا کسی نے اس طریقے سے خوشی منائی جس طریقے سے یہ منائی جا رہی ہے خوشیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر؟ یہ دین میں بالکل نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے، رخصت ہونے کے کافی دنوں بعد جو تحقیق پیش کی گئی ہے کہ ایک بادشاہ نے اس کو شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور ہندوستان کی جہاں تک کہ بات ہے تو خلافت ہاؤس بامبے کا جو جلوس ہے یہ انگریزوں کے دور میں نکلا۔ اس کی تاریخ خود آپ ابھی خلافت ہاؤس سے جو جلوس نکلنے والا ہے اس کی تاریخ خود آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس سے پہلے تک کہ کیا تھا یہ؟
قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس میں جو اعمال و افعال کیے جاتے ہیں، ناچنا گانا، جلوس نکالنا، ہوا کرنا، اور نہیں نکالنے والوں کو کافر کرنا اور ان کے ایمان پر شک کرنا، حالانکہ نہیں نکالنے والوں کی سب میں آپ کو اللہ کے نبی ملیں گے، صحابہ کرام ملیں گے، تمام ائمہ کرام ملیں گے، تمام محدثین کرام ملیں گے۔ اب آدمی اپنے آپ کو جس طرف چاہے لے کر کے چلا جائے۔ تو اس جلوس کے بارے میں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہر وقت تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، ہر وقت تو آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے۔ اب اگر آپ کی وفات کے دن کوئی جشن مناتا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے اور اس کو اس عمل کی بنیاد پر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ نہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی واضح احکامات ہیں۔ اب عید کا معاملہ جہاں تک ہے، عید کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید لوگوں نے بنا لی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 2 عیدیں ہیں صرف، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، شکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اور اس کے بعد عبادت کی جاتی ہے۔ جی اگر کوئی شارٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اگر کسی قریبی شخص کو بطور تحفہ کوئی چیز دیں جس کا اچھا اور برا دونوں استعمال ہے، لیکن وہ شخص اس کا منفی غلط استعمال کرے تو کیا تحفہ دینے والا شخص بھی گناہ میں شریک ہوگا؟ دیکھیے، اگر دونوں استعمال ہے اس کا تو اس نے اس نیت سے تحفہ دینے والے نے دیا ہے کہ اس کا مثبت استعمال کرے گا۔ جیسے کوئی شخص کسی کو موبائل دے دے، اب موبائل میں آدمی قرآن بھی سن سکتا ہے، اس کو بات چیت کرنے کے لیے بھی استعمال سے کر سکتا ہے، کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اسی قرآن کو اگر اسی موبائل کو اگر وہ فلم بینی وغیرہ کے لیے استعمال کرے تو وہ غلط ہوگا۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر اس مقصد سے دیا ہے کہ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرے۔ اب اگر وہ مس یوز اس کا کرتا ہے تو اس کا مجرم اور گنہگار ہوا ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس آیا مدد کے لیے، آپ نے اس کو 5000 روپیہ دے دیا۔ اب جب آپ نے اس کو 5000 روپیہ دے دیا تو اب اس 5000 روپیے میں وہ 3000 میں تو اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، 2000 روپیہ اپنے شوق پر لگا دیتا ہے، تو آپ مجرم نہیں ہوئے۔ یہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے دے گا۔ لیکن کوئی چیز میں غالب امکان ہے کہ اس سے برائی کا پہلو نکلے گا تو ایسی چیز دینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ ہے وہ بھی لے لیں، میں کیا باتیں کر، لمبا کافی ہو گیا ہے سب۔ جی